ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ جنت کسے ملے گی اور جنت کیسی ہوگی؟ فرشتے کن سے ہاتھ ملانے ان کے گھر آئیں گے؟ سورہ آل عمران کی 136 نمبر آیت کے ضمن میں جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم، وہی لوگ ہیں جن کی جزا مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی جانب سے مغفرت ہوگی، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کے لیے بہتر اجر ہوگا۔ سورہ آل عمران کی سے قبل آیت یعنی 135، اس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، تو ان کی جزا کیا ہوگی؟ آل عمران کی آیت 136 نے بیان کیا، ان کی جزا مغفرت ہوگی، ان کے رب کی جانب سے جنت ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بذات خود معافی مانگنا ایک نیک عمل۔ تفسیر تبصرہ کا ایک خوبصورت جملہ آپ کو سناتا ہوں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے پر معافی کا مژدہ ہی نہیں سنایا جاتا، بلکہ معافی مانگنے کو بذات خود قابل جزا عمل قرار دیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یہاں مفسرین نے اس کو بیان کیا، بڑی دلچسپ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، ہم اللہ والے بن جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہماری حالت وہ نہیں رہتی، ہمارے دل عورتوں میں بچوں میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، ہم گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہی تمہاری حالت رہے جو میری صحبت میں رہتی ہے، رقت والی، اور تم محسوس کرتے ہو کہ تم اللہ والے ہو، تو پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آئیں، تم سے ملاقات کرنے تمہارے گھر آئیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر کوئی قوم گناہ کرنا چھوڑ دے، اس سے گناہ نہ ہو، تو اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر دوسری قوم لے آتا ہے جس سے گناہ سرزد ہو، اور پھر وہ بخشش مانگیں، معافی مانگیں، توبہ کریں، اس لیے کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جس وقت کوئی اس سے توبہ کرتا ہے گناہ ہونے کے بعد۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں جان بوجھ کر پہلے اس نیت سے گناہ کرو کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے، ہو جائے تو پھر توبہ، پھر استغفار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت کی بنیادیں کس طرح استوار کی گئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور اس کا گارا مشک خالص ہے، اس کے کنکر لولو اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی ڈھلے گی نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، عادل بادشاہ، عدل کرنے والا، اور دوسرا افطاری کے وقت کی دعا، اور تیسرا مظلوم کی دعا۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا بادلوں سے اٹھائی جاتی ہے اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت لگ جائے۔ یعنی مظلوم کی مدد اللہ کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ حدیث بیان کرنے کا کہ اللہ رب العالمین
गुनाहगार जो माफी मांगते हैं उनको जन्नत अता फरमाए जिस जन्नत की शान ये है कि वो सोने चांदी लूलू मरजान और ज़ाफ़रान की मट्टी वाली होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सिद्क़ के दिल से तौबा की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारी आखिरत अच्छी फरमा दे। हमें कुरान सीखने सिखाने का ज़ौक़ अता फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।